ارض آباد میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا پرتپاک استقبال، جمعہ کی نماز کی امامت، علماء و طلباء کی بڑی تعداد میں شرکت۔ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے معروف دینی ادارے جامعہ حسینیہ اسلامیہ ارض آباد میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے صدر اور عالمی شہرت یافتہ مسلم رہنما مولانا فضل الرحمان کا آج باضابطہ استقبال کیا گیا۔ وہ جمعہ 14 نومبر کی دوپہر تقریباً 1 بجے مدرسہ پہنچے، جہاں سرخ قالین بچھا کر انہیں گرم جوشانہ خیر مقدم پیش کیا گیا۔ مدرسہ کے محتمم مولانا بہاؤالدین زکریا صاحب سمیت اساتذہ اور طلباء نے ان کا استقبال کیا۔ استقبالی تقریب کے بعد مولانا فضل الرحمان نے مدرسہ کی مرکزی مسجد میں نماز جمعہ کی امامت کرائی۔ نماز جمعہ کے موقع پر علماء و فضلاء، طلباء اور مقامی باشندوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ یاد رہے کہ مولانا فضل الرحمان ان دنوں بنگلہ دیش کے دورے پر ہیں، جہاں گزشتہ روز انہوں نے فدائے ملت کانفرنس میں شرکت کی، جبکہ آئندہ کل متحدہ ختم نبوت کمیٹی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس اور دیگر متعدد پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ اسی سلسلے کے تحت آج انہوں نے جامعہ حسینیہ اسلامیہ ارض آباد کا تفصیلی دورہ کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی آمد کے باعث ارض آباد مدرسہ پر رونق منظر پیش کر رہا تھا۔ معروف علماء میں مولانا عبید اللہ فاروق، مولانا منظور الاسلام افندی، مولانا جنید الحبیب سمیت ملک کے ممتاز علماء شریک ہوئے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق مدرسہ کی فضا دیر تک نعروں اور استقبال کے کلمات سے گونجتی رہی۔ بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس کے حق میں جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کا مکمل اظہار یکجہتی۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش نے 15 نومبر ہفتہ کو تاریخی سہروردی میدان میں ہونے والی بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس کے ساتھ مکمل یکجہتی اور بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ آج بروز جمعہ 14 نومبر جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے صدر شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ فاروق اور سیکرٹری جنرل مولانا منظور الاسلام افندی نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں تمام علماء، مشائخ، دیندار عوام، نوجوانوں اور اسلامی مفکرین سے اس کانفرنس میں بھرپور طور پر شرکت کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قادیانیوں کی طرف سے اسلام کے نام پر پھیلائے جانے والے گمراہ کن عقائد اور ختم نبوت کے انکار کے خلاف عوامی بیداری پیدا کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ کانفرنس میں قادیانیوں کو ریاستی سطح پر غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے مطالبے کو بھی نئے عزم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ رہنماؤں نے مزید کہا کہ ختم نبوت پر ایمان رکھنا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور قادیانیت اس عقیدے کے خلاف ایک سنگین سازش ہے جو اسلامی بنیادوں کو چیلنج کرتی ہے۔ سعودی عرب، انڈونیشیا، پاکستان سمیت متعدد مسلم ممالک پہلے ہی قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے چکے ہیں اور بنگلہ دیش کے دین دوست عوام بھی اسی منصفانہ اور جائز مطالبے پر متحد ہیں۔ قادیانیوں کو ریاستی سطح پر غیر مسلم قرار دینے اور سہروردی میدان میں ختم نبوت کانفرنس کی کامیابی کے لیے احتجاجی ریلی۔ تفصیلات کے مطابق قادیانیوں کو ریاستی طور پر غیر مسلم قرار دینے اور سہروردی میدان میں ہونے والی بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس کی کامیابی کے لیے آج 14 نومبر بروز جمعہ نماز جمعہ کے بعد درجوئے موڑ میں ائمہ و علماء کونسل بھیراب کی جانب سے ایک احتجاجی ریلی اور احتجاجی اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کی قیادت اور نظامت مولانا سیف الاسلام ساحل نے کی، جبکہ احتجاجی جلسے اور جلوس میں شرکت کرنے والوں میں ائمہ و علماء کونسل بھیراب کے جنرل سیکرٹری مولانا عنایت اللہ بھیرابی، شاہی مسجد کے خطیب مفتی عمر فاروق، مولانا شفیق الاسلام، مولانا مسعود الحسن، ڈاکٹر مولانا انس محمود، مفتی نجم الاسلام، مولانا کبیر حسین، مفتی سعید شاہ، مفتی عارف الرحمن اور حافظ عبدالعزیز سمیت دیگر علماء اکرام شامل تھے۔ جلوس نورانی مسجد درجوئے موڑ کے سامنے سے شروع ہوا اور شہر کے مختلف راستوں سے گزرتا ہوا پورا شہید مینار پہنچ کر دعا اور مناجات کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ واضح رہے کہ 15 نومبر بروز ہفتہ ڈھاکہ کے سہروردی میدان میں مجلس متحدہ ختم نبوت کے زیر اہتمام بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوگی، جس میں سعودی عرب، پاکستان، بھارت، مصر سمیت مختلف ممالک کے نامور اسلامی سکالر خطاب کریں گے۔